خواہ کسی احمدی کا خلاف تعلیم نظام سلسلہ شادی کی بنا پر اخراج ہو یا کسی اور جرم کی بنا پر نظام سلسلہ سے اخراج کی سزاؤں سے دی جائے تو اس کے بارے میں خلفائے سلسلہ کے بعد ارشادات میں اپنے اس پروگرام کے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ایک جگہ فرماتے ہیں، جن کو تعزیر ہوتی ہے، تعزیر کا معنی ہے سزا، فرمایا جن کو تعزیر ہوتی ہے ان کو لوگ ذاتی دعوتوں اور فنکشنز میں بلاتے ہیں، جو ہرگز نہیں بلانا چاہیے۔ ان سے بات چیت کرنا اور چیز ہے، لیکن سوشل تعلقات میں لا تعلقی اور چیز ہے۔ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے۔ حضور کا فکرہ قابل غور ہے کہ جن لوگوں کو حضور خلیفۃ المسیح کی جانب سے تعزیر ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا مقاطع تو نہیں ہوتا، لیکن بیزاری کا اظہار تو ضروری ہے، ورنہ انہیں اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ صرف چندے دینے سے ہی تو انہیں نہیں روکا جاتا، بلکہ ہر قسم کے سوشل تعلقات سے روکنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوں اور توبہ و استغفار کریں۔ یہ ارشاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض احمدی اس علم کے باوجود کہ اس کو ہمارے امام نے سزا دی ہے، اسے اپنی دعوتوں پر، اپنی شادیوں پر بلاتے ہیں، اور ایسے افراد جن کو سزا ملے ہوتی ہے وہ پھر ان پروگراموں میں نمایاں ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ افراد جماعت کو دکھائیں کہ دیکھو سزا کے باوجود افراد جماعت میرے ساتھ کس عزت و احترام اور محبت و پیار کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے 2 ستمبر 2005 کو ہمبرگ جرمنی میں خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی جن کو سزا ہوتی ہے ان کا ذکر کر کے فرمایا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے عزیز جو مجلس لگاتے ہیں یا ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں یا بعض دفعہ پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں کہ جی مجبوری ہو گئی تھی، بعض دفعہ یہ بہانے بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عزیز کی وفات پر وہ آیا تھا اس لیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، تو ایسے لوگ بھی مجرم کی طرح بن رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضور کا یہ فکرہ سنیں اور اس پہ غور فرمائیں کہ جو لوگ حضور کی طرف سے جنہیں سزا ملتی ہے ایسے افراد کو بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی مجرم کی طرح بن رہے ہوتے ہیں۔ نظام جماعت کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، خلیفہ وقت کے فیصلوں کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی۔ جماعت کی تعزیر جو ایک معاشرتی دباؤ کے لیے دی جاتی ہے، اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے چاہے ایک دفعہ ہی صحیح اگر کسی ایسے سزا یافتہ شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کی تعزیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ سزا تو ہے لیکن کوئی حرج نہیں، ہمارے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تعلقات قائم ہیں۔ آگے حضور نے فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے۔ یہ رشتہ داروں کے بارے میں حضور کا فکرہ وضاحت والا، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے۔ بس اگر زیر تعزیر فرد کے ماں باپ، بیوی بچے اس کو سمجھانے کے لیے اس کو مل رہے ہیں تاکہ اس کو توبہ اور استغفار اور معافی اور اصلاح کی طرف توجہ دلائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو فرمایا وہ درست نہیں۔ تو فرمایا سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے، اور قریبی ہونے کی وجہ سے ان میں درد زیادہ ہوتا ہے، جی اس لیے ایک درد سے سمجھانا ہے، اس لیے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی جماعت تعزیر یافتہ سے تعلق رکھتا ہے تو میرے نزدیک اسے نظام جماعت کا کوئی احساس نہیں ہے، اور خاص طور پر عہدے داران کو یہ خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔